تو ہماری بات ہو رہی تھی پولیو کے بارے میں، اور اب ہم کچھ عام سی باتیں جو کہ لوگوں کے ذہن میں آتی ہیں ان کی طرف آتے ہیں۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو قطرے پلائے جا رہے ہیں یہ کیا مسئلہ ہے کہ ابھی پلا کے چکے ہیں پھر آ جاتے ہیں، بار بار اس طرح کے سوالات اٹھاتے ہیں۔ اور کئی دفعہ پولیو کی ٹیم کی طرف سے بھی یہ شکایت آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ لوگ ہم سے تعاون نہیں کر رہے ہوتے اور بعض دفعہ ان کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک دفعہ پلا لیے تو اب بار بار نہ پلائیں۔ تو اس سلسلے میں یہ کہنا ہے کہ تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ صرف 3 بار قطرے پلانے کافی نہیں ہیں، اور خاص طور سے ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر جو ہے یہ بہت ہی مؤثر ہوتے ہیں اور ان کو کئی دفعہ پلاتے ہیں۔ اب ہم ایک کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ ہلو جی ڈاکٹر صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں اصغر علی کراچی سے عرض کر رہا ہوں۔ جی اصغر صاحب فرمائیے۔ جی، آپ کا یہ ٹاپک مجھے بہت پسند آیا ہے کہ پولیو کے حوالے سے ہمیں اتنا اویئرنیس نہیں ہے، اتنی معلومات نہیں ہے قوم کو، تو اس کے تحت آپ نے آج یہ خوبی اور ثواب کا کام بھی کمایا ہے۔ بہت اب شکریہ آپ کا۔ ڈاکٹر صاحب، مجھے یہ آپ سے عرض پوچھنی ہے کہ مجھے بتائیے، عرض کرنی ہے جی کہ فرمائیے۔ کیا پولیو کے ڈراپس اگر میرے بچے کو آج پلا دیے گئے، جی ٹھیک ہے، تو اس کے 15 دن کے بعد دوسری ٹیم آتی ہے، تو اس جی میں یعنی وقفہ کتنا ضروری ہے؟ اصل سوال یہ ہے کہ جی وقفے کی کیا ٹائمنگ ہے؟ یہ بات صحیح کیونکہ ہے۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو اورنج رنگ کے تھے، یہ تو پیلے رنگ کے تھے، یہ گھر والے مطلب عورتیں ہمیں بتاتی ہیں جی جی اس طرح کا تھا، تو ہمیں اس کا تعین بھی کیسے کیا جائے؟ بہت صحیح بات ہے۔ سیٹسفیکشن کیسے ہوگی؟ یہ جو صاحب آئے ہیں ہمیں پولیو کے جی ٹیکے پلانے، یہ بالکل بے مضر صحت نہیں ہے اور یہ جی کارآمد ہے۔ جی ہاں، اور آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ کا اس شکریہ۔ پروگرام کو لے کے چلے ہیں۔ پروردگار آپ کو اور اسی ہمت عطا بہت کرے۔ نوازش آپ کے تبصرے کی، آپ نے اس احساس کا اظہار کیا، کیونکہ یہ بہت ہی ایک قومی مسئلے کی شکل میں سامنے آیا ہے، بلکہ یہ بین الاقوامی طور سے ہمیں کافی مسائل درپیش ہو رہے ہیں کہ دنیا بھر سے ختم ہو گیا اور صرف 3 ممالک میں رہ گیا پولیو، اور اس میں پاکستان سر فہرست ہو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا اس سے پہلے کہ پولیو کی انیشلی جو پہلے کہا جاتا تھا کہ صرف 3 بار قطرے پلاتے تھے ہم لوگ، اور پھر جب تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ اور زیادہ قطرے زیادہ معاون ثابت ہوتے ہیں، اور اس کو پھر تقریباً 4 ہفتے کے وقفے سے جو ہے پھر آپ دے سکتے ہیں۔ تو یہ جو پولیو کے قطرے جب پلانے کے لیے آئیں تو لوگ اس سلسلے میں براہ مہربانی شکوک و شبہات نہ کریں۔ یہ ایک بین الاقوامی وہ ہے مہم، اور یہ نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کوئی کسی قسم کی سیاسی محرکات نہیں ہیں، کوئی بھی اور دوسرے محرکات نہیں ہوتے ہیں۔ صرف ایک مقصد ہوتا ہے کہ بچوں کو اتنی خراب بیماری سے جو کہ جان لیوا بھی ہو جاتی ہے، جو معذور کر دیتی ہے، اس سے بچایا جائے، کیونکہ ایک دفعہ اگر معذوری ہو جاتی ہے تو پھر اس کا علاج نہیں ہوتا، اس کے لیے پھر بڑے مسائل ہوتے ہیں جس کا میں ابھی تذکرہ کرتا ہوں۔ تو بات یہ ہوئی کہ عام طور سے جو دیے جاتے ہیں وہ ان کے سرخ رنگ ہوتا ہے، اور اس کے اوپر ایک ویکسین وائل مانیٹرز بھی ہوتے ہیں جس میں یہ پتہ چل سکتا ہے کہ یہ پولیو کے ڈراپس جو ہیں وہ افیکٹو ہیں۔ اس کے اوپر وہ بنا ہوا ہوتا ہے، ایک اس کے اندر اسکوائر ہوتا ہے اور درمیان میں ایک سرکل ہوتا ہے، اور ان دونوں کے رنگ سے جو ہے تعین کیا جا سکتا ہے کہ وہ جو ہیں افیکٹو ہیں۔ اور ہمارے ہاں جب بھی مہم چلتی ہے تو قومی طور سے یہ جو ہے ہمیشہ افیکٹو پولیو کے ڈراپس دیے جاتے ہیں۔ یہ ایک بڑی مہم ہوتی ہے، ایک قومی مہم ہوتی ہے جس میں سیاسی محرکات کار فرما نہیں ہوتے، اور اس کو ہم ایک بہت ہی مثبت اور ایک قومی جذبے کے تحت ہمیں سب کو اس مہم کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، اس میں تعاون کرنا چاہیے تاکہ اس سے میکسیمم فائدہ ہو۔ اور اس کے فائدے کی مثال بھی ہمارے پاس دنیا بھر سے موجود ہے کہ تمام دنیا سے پولیو ختم ہو گیا ہے، صرف 3 ممالک رہ گئے ہیں، اور ہم بھی اس جانب گامزن ہیں، لیکن مختلف وجوہات سے اس سلسلے میں رکاوٹیں پیش ہوتی رہی ہیں جس کو ہمیں اوورکم کرنا ہے۔ اب ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ قطروں کے علاوہ بھی کیا کوئی پولیو کے ہوتے ہیں؟ تو پولیو کے لیے بچاؤ کے لیے انجیکشن بھی موجود ہے۔ پہلے قطرے ہوتے تھے، اور دنیا بھر میں جو پولیو ختم ہوا تو وہ ان قطروں کی بدولت ہوا۔ یہ قطرے جب ان کو پلاتے ہیں بچوں کو، اور جب یہ ایکسکریٹ ہوتے ہیں تو یہ آبادی کے اندر ایک مدافعت پیدا کرتے ہیں جسے ہرڈ امیونٹی کہتے ہیں، گلے کی امیونٹی۔ وہ وائرس سرکولیشن میں ہوتا ہے تو دوسروں کو بھی اس سے استفادہ ہوتا ہے،
اور یہ فائدہ ہوتا ہے ہمیں پولیو کے ڈراپس سے۔ اب یہ ہے کہ انجیکشن بھی میسر ہے، اور انجیکشن کی اپنی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں کہ وہ اتنا زیادہ حساس نہیں ہیں۔ پولیو کے ڈراپس جو ہیں وہ بہت حساس ہوتے ہیں، اگر ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو وہ خراب ہو جاتے ہیں، اور جو ہے ان کا وائرس جو ہے وہ بہت ہی حساس ہوتا ہے۔ یہ کل ویکسین جو ہوتا ہے انجیکٹیبل، وہ اتنا حساس نہیں ہوتا۔ پولیو کو ڈراپس کو آپ ڈیپ فریزر میں رکھتے ہیں، -20 ڈگری سینٹی گریڈ پہ رکھتے ہیں، کیونکہ یہ بہت حساس ہے، اس کی بہت حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے، اور انجیکٹیبل ویکسین ہے۔ اور اب جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ لوگ جو استعمال کر رہے ہیں وہ انجیکشن استعمال کر رہے ہیں پولیو کا۔ اس کے کچھ لوازمات زیادہ ہوتے ہیں، کچھ اور بھی لاجسٹکس وغیرہ کی مسئلے ہیں، لیکن ترقی پذیر ممالک میں جہاں پہ بھی پولیو ختم ہوا ہے وہ اورل پولیو سے ہی ہوا ہے، پولیو ڈراپ سے ہوا ہے۔ تو اس لیے لوگوں کے ذہن میں پولیو کے خطرے کے بارے میں شکوک و شبہات نہیں ہونے چاہیے۔ یہ قومی بین الاقوامی مہم ہے، اور اس کے پیچھے اور دوسرے محرکات نہیں ہوتے۔ اب یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر پولیو ہو جائے تو پھر اس سے جو ہے اس کا علاج کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہی جیسے میں بتا رہا تھا کہ پہلے بخار کی دوائیں دیں آپ نے، اور اس کے بعد میں اگر اس کو فالج ہو رہا ہو تو انجیکشنز وغیرہ نہیں دیتے، اور بعد میں اس کی فزیوتھراپی کراتے ہیں۔ اس کو جو ہے فزیوتھراپسٹ سے رجوع کرتے ہیں، جو اس کو فزیوتھراپی سے اس کو کافی فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ میں یہ دعوے سے کوئی بھی ڈاکٹر نہیں کہہ سکتا کہ یہ بچہ 100% ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی انحصار اس کے وائرس کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ کتنا طاقتور وائرس ہے، بچے کی اپنی مزاحمت کے اوپر ہوتا ہے، اس پہ ہوتا ہے کہ کیا اس پہ پولیو کے خلاف مدافعت موجود ہے۔ تو یہ سارے جو ہے فیکٹرز اس میں آتے ہیں۔ اب یہاں بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ بھی کوئی ایسی بیماریاں ہیں جن کا علاج نہیں ہوتا یا مشکل ہوتا ہے، تو اس پہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کویکس، اور لوگ اس کو اپنی آمدنی کا ذریعہ بناتے ہیں کہ ہم نے تو فلانی بیماری کا علاج دریافت کر لیا، اور کیونکہ لوگ پریشان ہوتے ہیں اور وہ پھر ایسے لوگوں کے جو ہے چنگل میں پھنس جاتے ہیں۔ تو اس سے بہت ہی محتاط رہنا چاہیے، جھوٹے قسم کے دعووں کے اندر نہ جانا چاہیے۔ اگر کوئی بیماری ہو تو آپ کو چاہیے کہ ایک مستند مالش سے رجوع کریں، اور ہیروئک قسم کے اور جھوٹے دعووں کے جو بہت عام ہو گئے ہیں انفارچونیٹلی، اور خوش قسمتی سے یہ ہیلتھ ٹی وی جیسے ادارے جو ہیں اس سلسلے میں بہت ہی مثبت کردار ادا کر رہے ہیں، وہ لوگوں میں شعور و آگہی پیدا کر رہے ہیں۔ تو اب جو ہے ہم اس طرح سے پولیو کے بارے میں بات ہوئی، اس سے ملتی جلتی بیماریاں ہیں، تو ہمیں اس سلسلے میں محتاط رہنا چاہیے، اور اگر ہم لوگ جد و جہد کریں سب مل کے تو یقیناً اس ملک سے پولیو کا خاتمہ ہو سکتا ہے، اور اس سے بچوں میں فالج اور اس طرح کی مسئلوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ خدا حافظ۔